اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذالک خیر واحسن تأویلا۔ یہ سورہ نساء کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی 50 پر 9۔ پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کا حکم دیا کہ امانت کی ادائیگی، عدل اور انصاف کا قیام، زندگی کے نظام کو درست رکھنے کے لیے اجتماعی انفرادی زندگی میں کامیابی کے لیے امانت کی ادائیگی اور عدل اور انصاف ضروری ہے۔ اس کے بغیر لوگوں کو ان کا حق نہیں ملتا اور لوگ امن اور چین سے محروم ہو جاتے ہیں، فتنہ فساد برپا ہوتا ہے معاشرے میں۔ تو فرداً بھی اور جو لوگ جس حیثیت میں جس حلقہ اثر میں ذمہ دار ہیں ان سب کے لیے وہ حکم ہے۔ حاکم وقت ہیں، قاضی ہیں، علماء ہیں، گھر کا سربراہ ہے، خاندان کا بڑا ہے، جو جتنی حیثیت میں جس کا بھی جو دائرہ ہے، سرکل ہے زندگی گزارنے کا، جس میں وہ بڑا بنا ہوا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا کرے؟ عدل انصاف سے کام لے اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اور پھر امانت میں خیانت نہ کرے، امانت کو ادا کرے۔ یہ جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالی کہ زندگی کے معاملات کیسے ہونی چاہیے، زندگی کیسے گزارا جائے، انسان کو تو پتہ نہیں، پیدا تو ہو جاتا ہے لیکن کیسی زندگی گزاری جائے، تو اللہ تبارک و تعالی رہنمائی کر رہے، زندگی ایسی گزاری جائے تو دنیا میں بھی تمہیں چین سکون ملے گا، تمہارے حقوق بھی ادا ہوں گے، فتنہ فساد سے تم بچو گے، اور مرنے کے بعد بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس اصول پر کیا کرو؟ تم زندگی گزارو۔ تو زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک زبردست اصول دے رہے، سنیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، سب سے پہلے ضروری ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو۔ زندگی گزارنے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اللہ کا حکم کیا ہے یہ معلوم کرنا ضروری ہے انسانوں کے اوپر، کیونکہ اللہ خالق ہیں، مالک ہیں، انسانوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ تو پیدا کرنے والا جانتا ہے نا، میں نے جس چیز کو پیدا کیا ہے وہ کیوں میں نے پیدا کیا ہے، تو پھر اس کا حکم کیا ہے، اس کا قانون کیا ہے زندگی گزارنے کا، اس کا بتایا ہوا کیا قانون ہے، تو اس سے پہلے آدمی معلوم کر لے، اس کے مطابق زندگی گزارے، تو دنیا میں امن چین ملے گا، اس کے بغیر نہیں۔ کتنے لوگ بیچارے محروم ہیں اس حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، وہ لوگ اتنی تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی تکلیف ہوگی، ظاہر سی بات ہے۔ اطیعوا اللہ، زندگی میں سب سے پہلا تم یہ اصول بناؤ کہ مجھے اللہ کی بات ماننی، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، کیونکہ وہ مجھے پیدا کیا ہے، وہ میرا مالک ہے، میری زندگی میری موت اس کے قبضے میں، میرا جینا میرا مرنا اس کے ہی حکم پر موقوف ہے، میری خوشی میرا غم، میری راحت میری تکلیف، میری صحت میری تندرستی، میرا نفع میرا نقصان، سب کچھ اس کے قبضے میں ہے۔ کیا خیال آپ کا؟
تو غیر بھی مانتا ہے، غیر بھی مانتا ہے، سب بھگوان کے ہاتھ میں ہے بولتے، سب ایشور کے ہاتھ میں ہے۔ تو سب سے پہلے انسانوں کے لیے ضروری ہے، اس میں بھی خاص کر کے مسلمانوں کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو نا جی، تم تو کلمہ بھی پڑھ رہے ہو لا الہ الا اللہ، تو تم پر ضروری ہے کہ زندگی جو تم گزارتے، گھر کی زندگی ہو، کاروباری زندگی ہو، یا تم پھر سیاست میں بھی حصہ لیے ہوئے ہو، تم حاکم وقت بنے ہوئے ہو، تو جس لائن کی بھی تم زندگی گزار رہے ہو دنیا میں ہو، تو تمہیں سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، اللہ کس چیز سے خوش ہوتا ہے، کس سے ناخوش ہوتا ہے، اس کی پسندیدہ چیزیں کیا ہیں، اس کی ناپسندیدہ چیزیں کیا ہیں، یہ تمہارے اوپر سب سے بڑی پہلی ذمہ داری ہے، اطیعوا اللہ۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، زیادہ تفصیل میں جانے کا سمجھنے کے لیے بولنا پڑتا ہے کچھ باتیں، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور دوسرے نمبر پر دوسرا درجہ کس کا ہے؟ رسول اللہ کا۔ اطاعت تو اللہ کی ہونی ہے، اب رسول کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا کیوں؟ کیونکہ رسول یہ واسطہ ہے اللہ کی مرضی نامرضی جاننے کے لیے، رسول کے بغیر کیسے جانا جا سکتا ہے؟ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے پیغمبر کو بھیجا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کی مرضی کیا ہے، ناجائز کیا ہے، جائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کس طرح زندگی گزاری جائے۔ وہ تو نمونہ پیش کرتے ہیں آ کر کے رسول، تو رسول کی بھی اطاعت ضروری ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ تو در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے، کیونکہ رسول آ کر اپنے حکموں کو نافذ نہیں کرتا دنیا میں، رسول آ کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے حکم کو لوگوں کو بتاتے ہیں، اللہ کا حکم کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، تو رسول کی بات مانو گے تو ایک طرح سے اللہ کی بات ماننا ہے، اس لیے رسول کی بھی اطاعت چھوڑو مت، رسول کی اطاعت ضروری ہے، کیونکہ کوئی رسول اپنی مرضی سے کوئی بولتا نہیں، کوئی حکم اپنی مرضی سے بولتا نہیں، کوئی کام بھی کرتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں کرتا، اللہ کے حکم کے اشارے کو پا کر ہی کیا کرتا ہے وہ، اس لیے رسول اللہ کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ یہ دوسرے نمبر پر ہے، سمجھ رہے؟ تو سب سے پہلے نمبر اللہ کی اطاعت کرو، قرآن رسول اللہ کی اطاعت کرو، جتنی سنتیں آپ کی، جتنی حدیثیں ہیں غور کرو، اللہ کے رسول کے احکامات اس میں ملیں گے تمہیں۔ تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، دو درجے ہو گئے۔ اب تیسرا درجہ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں سے جو حاکم ہو، اولو الامر ہو، ذمہ دار ہو، ان کی بھی بات مانو، امیر ہیں تمہارے، حاکم ہیں تمہارے، منکم تم میں سے، مسلمانوں میں سے ہونا ہے، وہ غیروں میں سے کوئی حاکم بنا ہوا ہے، کافر ہے، فاسق ہے، اللہ کے حکم کا باغی ہے، ان کی بات نہیں مانی جائے گی، سمجھ رہے؟ ہاں مجبوری میں بات مانتے تو بات الگ ہے، لیکن اللہ کے رسول کے احکام کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو پھر تو ماننے کا نہیں، مجبور ہو تو بھی ماننے کا نہیں، مر جانے کا، لیکن اللہ کے حکم کو توڑنے کا نہیں۔ لیکن مسلمانوں میں سے جو حاکم بن جاتے ہیں، فرمایا تم میں سے جو حاکم ہیں، ذمہ دار ہیں، ان کی بھی بات مانو۔ یہ کب ہے؟ جب وہ اللہ کے رسول کے احکام کے مطابق قانون بنائیں، کیونکہ حاکم جن کو اللہ حکومت، حاکم سمجھ، جن کو اللہ حکومت دیتے ہیں، عہدہ دیتے ہیں، منصب دیتے ہیں، سیٹ دیتے ہیں، جو جس لین کا بھی، جس حیثیت کا بھی حاکم ہے، فرما اس کی بھی بات مانو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاع امیری، جو میری امیر کی اطاعت کرے گا فقد اطاعنی، اس نے میری اطاعت کی۔ اس لیے فرما علیکم السمع والطاعہ، تم پر ضروری ہے کہ حاکم کی بات مانو، اس کی بات سنو، سمجھ رہے؟ لیکن لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی، ولا سمع، اور سنی بھی نہیں جائے گی۔ لیکن جہاں اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق وہ قانون پاس کرے، وہ حکم کرے، تو پھر اس کے حکم کو بھی ماننا ایسے ہی ضروری ہے جیسے اللہ کے رسول کی بات ماننا ضروری ہے، سمجھ رہے؟
یہ اور بات ہے، اب ایسے حاکم دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ایک زمانے میں تو تھے نا، حضرت ابو بکر تھے، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے، حضرت امیر معاویہ تھے، فلاں فلاں، قریب 650 سال تک مسلمانوں کی اس طرح حکومت رہی۔ اب جو بھی حکومتیں ہیں یہ اللہ کے حکم کو، قرآن اور سنت کو نافذ کرنے میں ان کو ڈر لگتا ہے۔ ان کو کیا لگتا ہے؟ تو یہ کیا کریں گے؟ بس جیسے جس کو وہ سپر پاور سمجھتے ہیں ان کے اشاروں پر ناچیں گے، ان کے اشاروں پر قانون بنائیں گے۔ جبکہ سپر پاور صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اسے سپر پاور نہیں مانتے اور دعویٰ کرتے ہیں ہم بھی توحید پرست ہیں۔ واہ یار، یہ کیسے توحید ہے یار کہ تم اللہ کے مقابلے میں غیروں کو کیا بنا رہے؟ سپر پاور بنا رہے، اور ان کے اشارے پر تم اپنا قانون بناتے، تو پھر تم توحید پرست کہاں ہوئے؟ نہیں، میں سوچنے کی بات ہے نا۔ ڈکٹیٹرشپ ہے ان کے اندر، کیا ہے؟ ارے جس ملک میں ہم رہتے نا اتنا یہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، ادھر یہاں نہیں اتنا جتنا ہمارے مسلمان حکومتوں کے اندر ہے۔ کیا بولتے ہیں ابھی سے پڑوسی ملک دو چھوڑ کر کے، یہاں تو جمہوریت ہے، وہاں سب راجا مہاراجا، پرجا کی کوئی حیثیت نہیں، وہاں گاجر مولی جیسی حیثیت ہے۔ کچھ بھی ذرا ہوں کرے تو پکڑ لے کے جاتے سیدھا، یہاں کچھ بھی نہیں، الحمدللہ۔ جن کو اللہ نے حکومت دی وہ آج کیا کر رہے؟ تو ایسے حاکموں کی بات نہیں ماننے کا، سمجھ رہے؟ یہ وہ حکومت کرنے والے حاکم جو قرآن اور سنت کو نافذ کرتے ہیں، تو فرمایا ان کی بات مانو۔ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں، وہ باپ کی بات بھی نہیں ماننے کی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی جب اللہ جو خالق ہے، مالک ہے، اس کی نافرمانی ہوتی ہو، سمجھ رہے؟ جہاں اللہ کے رسول کے قانون اور ان کے حکامات کے مطابق کوئی کیا کر رہے بات کر رہے، تو پھر ان کی بات مانو۔ اس میں فقہاء اور علماء بھی داخل ہیں کہ فقہاء علماء کی بھی بات مانو، کیونکہ وہ بھی کیا کرتے ہیں؟ جائز ناجائز کی نشاندہی کرتے ہیں تمہارے سامنے کہ کون سی چیز جائز ہے، کون سی چیز، کون سا کاروبار جائز ہے، کون سا کاروبار ناجائز ہے۔ وہ علماء بتاتے ہیں، کس کی روشنی میں بتاتے؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں بتاتے۔ تو پھر فقہاء اور علماء کی بھی بات مانو۔ اس کی تشریح میں تفسیر نے، مفسرین نے لکھا ہے، حاکم وقت کی جب بات مانی جائے گی تو پھر تمہارے ذمہ دار وہ بھی ہیں جو فقہاء کہلاتے ہیں، علماء کہلاتے ہیں، جن کے پاس نالج ہے، قرآن اور حدیث کی گہرائی کا علم ہے ان کے پاس، تو پھر ان کی بھی بات مانی جائے گی۔ کب ہے یہ؟ جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول قرآن اور سنت کے مطابق کیا بتاتے ہیں۔ اگر قرآن اور سنت کے خلاف کی بات کریں گے تو پھر ان کی بات بھی نہیں مانی جائے گی، سمجھ رہے؟ ظاہر سی بات ہے۔ اس لیے ہم یہ بول کر کے تو وہ مولوی کی بات بول کر کے ایک دم سے انکار نہیں کرنے کا۔ مولوی کی بات اگر اللہ کے رسول کی بات ہے تو پھر اس کی بات بھی مانی جائے گی۔ آپ مولوی بول کے انسلٹ نہیں کرنے کا۔ مولوی کہاں سے؟ اپنے گھر کی بات کرتا ہے کیا؟ پھر اللہ کے رسول کے قرآن سنت کی بات کرے گا نا۔ جو علماء سو ہیں، جو لوگوں کو غلط راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، ایسے لوگ مراد نہیں ہیں۔ ایسے لوگ تو ہر زمانے میں علماء حقانی، علماء ربانی، جو واقعتاً کیا کرتے ہیں؟ قرآن اور سنت کی روشنی میں بات کرتے ہیں، تو پھر ان کی بھی بات مانو۔ فقہا کا انسلٹ مت کرو، یا ائمہ اربعہ ہیں ان کا انسلٹ مت کرو۔ انہوں نے تو قرآن اور سنت کو اپنی زندگی کا مقصد ہی بنایا، تو انہوں نے قرآن اور سنت کو سامنے رکھ کر کے بہت سارے مسائل، بہت سارے احکامات ہمارے سامنے، زندگی گزارنے کے لیے کس طرح سے آسانی کے ساتھ آدمی پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، تو انہوں نے آسان کر کے ہمارے سامنے فقہ کو پیش کیا۔ دیکھو اس طرح سے تم نماز پڑھو، اس طرح سے تم زکوٰۃ ادا کرو، اس طرح سے تم روزہ رکھو۔ ورنہ ہر ایک آدمی خود سرچ کرنے کے لیے جاتا، کیا ہوتا تھا؟ جیسے آج کے زمانے میں ریسرچ کر رہے، کیا کر ریسرچ؟ قرآن اور حدیث میں ریسرچ کیسے ہو سکتا ہے؟ ریسرچ، اور ریسرچ یہ بھی آج کل کے اناڑی کریں گے تو کیا ہوگا حالت؟ آج کل کے اناڑی کریں، کیا دیکھ رہے نا؟ آج
حالت کیا ہو گئی. یہ لوگ ریسرچ کرنے کے چکر میں فقہا، علماء، ائمہ اربع ان سب کو کیا کر رہے، اگنور کر رہے کہ ان کو کچھ بھی معلوم نہیں تھا، ہم کو معلوم تھا بول کر یہ قرآن اور سنت میں ادھی کا پرسنگ کر کے کیا کیا کچھ کر رہے. اللہ حفاظت فرمائے. غلط سلط تشریح کر رہے. وہ کریں گے تو بولیں گے کہ انہوں رسول کیا، انہوں کریں گے تو انہوں رسول. ارے ان کا احسان ہے جی، ان لوگوں نے ہمارے اوپر اتنا بڑا احسان کیا کہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک ایک مسلمان کو کس طرح زندگی گزارنا وہ سب ڈیٹیل کر کے بتا دیا. ابھی خالی ہمارے کو کیا کرنا ہے، روٹی کھانے کا. یہ سو یہ نہیں بولتے میں روٹی کھاتا نہیں، میں خود کیا کروں گا، زمین خریدوں گا، پھر اس میں کیا کروں گا، زمین تھوڑا سا کھود کر کے اسے نرم کروں گا، ہل چلاؤں گا، پھر اس میں کیا کروں گا، بیج بوؤں گا. ہونے کا کام ہے یہ، ہونے جانے کا کام نہیں. یہ لوگ بھی ہے نا اصل میں دوسروں کی بات مان کر ہی کیا کر رہے اپنے آپ کو، ورنہ خود سے کیا ریسرچ کر رہے. یہ جتنے بھی غیر مقلد آتے ہیں خود سے ہی سب قرآن حدیث دیکھ کر کے، الف بھی معلوم نہیں ان لوگوں کو، با بھی معلوم نہیں، اے بی سی ڈی کچھ بھی معلوم نہیں ہے. یہ اپنے جیسے علماء کی بات مان کر کے کیا کر رہے ہیں، اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تم میں جو ذمہ دار ہیں، اس میں حاکم وقت بھی ہیں اور اسی طرح علماء فقہا بھی ہیں کہ ان کی بات مانو، کیونکہ وہ قرآن اور سنت کی تشریح میں بات کرتے ہیں. اگر قرآن اور سنت کے خلاف وہ بات کریں گے تو تم ظاہر سی بات ہے بات نہیں مانو گے. کوئی ایک حکم تو بتاؤ جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، بتا سکتے ہیں؟ نہیں بتا سکتے. اگر ایسا ہوتا تو بڑے بڑے علماء کیوں ان کے تابع ہو کر چلتے؟ کیا ضرورت تھی ان کو؟ آج بھی ہے نا بڑے بڑے علماء، کیوں چلتے ہیں فقہا کے بات پر؟ اتنا علم اللہ نے ان کو دیا کہ آج کل کے علماء کتنا بھی چاہیں مشکل ہے. بہرحال کوالٹی میں پہلے والے ہی کیا ہیں، نمبر 1 سے بعد میں آنے والے بہرحال کیا ہی ہوتے ہیں کوالٹی میں. دنیا کے معاملے میں ہو سکتا ہے لیکن دین کے معاملے میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا ہے. جو نبی کے زمانے سے لگا ہوا زمانہ ہے وہ بہترین ہے، اس سے لگا ہوا بہتر وہ بہتر ہے. اس کے بعد ہوتے ہوتے بہتری کم ہوتی جاتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی. کیا خیال ہے؟ تو وہ اولی الامر منکم. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی معاملے میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، اختلاف ہو جائے، آپس میں کیا ہو جائے، کسی بھی معاملے میں آپس میں اختلاف ہو گیا، بننا بھی پرایا، انہیں ایک بولتا ہے انہیں ایک بولتا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے، کیسے معلوم کیا جائے؟ فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی معاملے میں تمہارا تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے کہاں لوٹاؤ؟ اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ. اللہ کے رسول کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا؟ سیدھا مر کو آسمان کے پاس جانے، آسمان اللہ کے پاس، ایسا مطلب نہیں ہے. قرآن اور سنت کے تابع ہو جاؤ. قرآن اور سنت میں کیا ہے وہ دیکھنے کے لیے جاؤ. اللہ کے رسول کی طرف اسے لوٹاؤ، مطلب قرآن اور سنت میں اس بارے میں کیا حکم ہے، کیا فیصلہ ہے، تو اس کی روشنی میں تمہیں کیا کرنا ہے، اختلاف کو حل کرنا ہے. سمجھ رہے؟ کہاں نہیں جانے کا؟ کھڑکے موتنے والوں کے پاس جانے کا نہیں. ان کو اللہ کے رسول کا کوئی پہچان نہیں ہے، وہ کیا تمہارے فیصلوں کو، تمہارے جھگڑوں کو سالو کریں گے؟ نہیں سمجھ رہے. لیکن افسوس ہے آج کا مسلمان جھگڑوں سالو کرنے کے لیے کس کے پاس جاتا ہے؟ روڑیوں کے پاس جاتا ہے، کورٹ جاتا ہے، سول کورٹ، فلاں کورٹ. کون ہے یہاں؟ کون ہے ان کورٹوں میں بیٹھے ہوئے؟ تو کہاں جانا چاہیے تھا؟ قرآن اور سنت کا جس کے پاس نالج ہے، مفتیان اکرام ہیں، علماء ہیں، ان کے پاس جانا چاہیے تھا نا. لیکن ان کو جانے سے پہلے بدنام کر کے رکھتے ہیں. ارے اندر بڑی ون سائڈ پل کبر، ون سائڈ پل کبر ایسا ہو گیا نا. اب کہاں جائیں گے پھر؟ یہ موتنے کھڑکے موتنے والوں کے پاس، یہ گائے کا گوبر کھانے والے، گائے کا پیشاب پینے والے کے پاس ہی جائیں گے. فرمایا فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے تو اسے اللہ کے رسول کی طرف لوٹا. مطلب قرآن اور سنت میں اس کا کیا حل ہے، کیا حکم ہے، کیا فیصلہ ہے، اس کے مطابق کیا کرو، جھگڑا سالو کرو. سمجھ رہے؟ فرمایا ان کو، تو جہاں پر قرآن اور سنت میں حکم واضح ہے تو اس کے مطابق تم کیا کر سکتے، تمہارا جھگڑا سالو کر سکتے. لیکن کبھی کبھی حکم کیا نہیں رہتا ہے، واضح نہیں رہتا.
اس کے اندر گہرائی میں جایا جائے تب جا کر کے وہ حکم پتہ چلتا ہے، سمجھ رہے؟ اس کے استنباط کے لیے، استخراج کے لیے، مسائل نکالنے کے لیے پھر کس کی ضرورت پڑے گی تمہارے کو؟ فقہا کی ضرورت پڑے گی، علماء کی ضرورت پڑے گی استنباط کے لیے، استخراج کے لیے۔ نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں؟ سچی بولو۔ ہاں، الیکٹرانک دور ہے، ٹیکنالوجی، سائنس میں کتنا آگے بڑھ گئی ہے دنیا، تو نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو نئے نئے مسائل کا حل کیسے پیش کیا جائے؟ کوئی آدمی بیٹھا بیٹھا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے نالج کی ضرورت ہے، قرآن اور سنت کا گہرا علم کی ضرورت ہے۔ وہ کس کے پاس ہے؟ علماء فقہا کے پاس ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ نئے مسائل یا کوئی بھی ایسا مسئلہ جو قرآن اور سنت میں واضح طور پر ہمارے کو نہیں ملتا، تو پھر وہاں ہم کیا کریں گے؟ جائیں گے علماء کے پاس، سمجھ رہے؟ دیکھو، قرآن اور سنت کا واضح حکم معلوم کرنے کے لیے وہ انہی کے پاس جائیں گے، اور واضح حکم نہیں ہے تو بھی ہم انہی کے پاس جائیں گے، کیونکہ گہرا علم انہی کے پاس ہے، سمجھ رہے؟ کیا کیا مسئلے آتے ہیں جنہیں، کاروباری مسئلے کیسے کیسے آتے، شیئر مارکیٹ میں کیا کیا نمونے کے مسئلے آتے، یہ حل کون کرتے؟ اور جو کڈنی ٹرانسپلانٹ کرنے کا، اور کیا بولتے لیور ٹرانسپلانٹ، کیا ٹرانسپلانٹ بولنے کا کیا بولیں گے، ہاں پلانٹ کرنے کا، یہ سب مسئلہ جائز ہے ناجائز ہے، کون بتائے گا آپ کو؟ اور قرآن اور سنت کے مطابق اس نہ ہونا ہے۔ اور نئے میڈیکل میں بھی نئے نئے مسائل پیدا، کاروباری لین میں بھی نئے نئے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر سال فقہ اکیڈمی، ایک فقہ اکیڈمی بنا ہے، اس کا سیمینار چلتا ہے، وہاں علماء بیٹھتے ہیں ایک دم ٹاپ لیول کے، ان کے پاس بہت گہرا علم ہوتا ہے، وہ سب بیٹھ کر کے کیا کرتے ہیں؟ اپنے اپنے حساب سے قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنا مقالہ پیش کرتے ہیں۔ میرا نظریہ یہ ہے، قرآن کی یہ آیت ہے، قرآن کی حدیث ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے یہ جائز نہیں ہے یا یہ جائز ہے، فلاں فلاں، ان کا احسان ہے، سمجھ رہے؟ ہم لوگ خالی ڈاکٹروں اور انجینئر کا احسان مانتے ہیں، علماء کا احسان نہیں مانتے، جبکہ قرآن اور سنت، اللہ کے رسول کی کیا کہتے ہیں اطاعت ہم لوگوں کو آسان کر کے بتاتے کون؟ علماء۔ اگر یہ نئے مسائل ہم کو یہ رہنمائی نہ کرتے تو پھر ہم لوگ حرام میں ہی پڑ جاتے نا، حلال ہمارے کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ حلال حرام کو بتانے والے ہوتے ہیں یہ کون؟ علماء۔ کیا کہتے ہیں؟ نہیں پھر تو اس لیے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی معاملے میں تمہارا تنازع ہو جائے، اختلاف ہو جائے، تو فَرُدُّهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم اسے اللہ کے رسول کی طرف لوٹاؤ، مطلب قرآن اور سنت کی طرف لوٹاؤ کہ قرآن سنت میں، قرآن حدیث میں کیا اس سلسلے میں رہنمائی ہے۔ فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو، تو معلوم ہے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والا، یعنی یہ مسلمان کا کام ہے کہ اختلاف ہو جائے تو کس کے پاس جانا؟ اللہ کے رسول کے پاس جانا، مطلب قرآن اور حدیث میں کیا ہے، قرآن اور سنت میں کیا ہے، اور وہ جائے گا تو علماء کے پاس جائے گا۔ اگر کوئی نہیں جاتا، قرآن اور سنت سے حل نہیں کرتا، علماء سے اپنے مسائل حل نہیں کرتا، غیروں کے پاس جاتا ہے، تو اسے اپنے ایمان کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا ہے، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو یہ آرڈر پورا کرو، اس آرڈر پر تم چلو۔ اب جو آرڈر پر چلتا نہیں ہے تو گویا وہ اپنے آپ کو بتاتا ہے کہ مجھے اللہ پر، اللہ آخرت کے دن پر اتنا یقین نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو ہم، اللہ حفاظت فرمائے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کے اوپر، آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، تو اپنے جھگڑے کا سوال کہاں کرائیں؟ مسجدوں میں کرائیں، مدرسوں میں کرائیں، دارالافتاء میں کرائیں، دارالقضاء میں کرائیں، کہاں نہ کرائیں؟ غیروں کے پاس جا کے نہ کرائیں۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، یہ پوائنٹ کی بات ہے، اسے غور کرنا۔ ان کنتم، اگر تم اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھو گے تو ضرور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے، اپنے فقہا کی بات تم مانو گے، جھگڑا ہو جائے تو اپنا جھگڑا سالو کرنے کے لیے کہاں جاؤ گے؟ قرآن اور سنت کی طرف، یعنی قرآن اور سنت کا جو نالج رکھنے والے ان کے پاس تم جاؤ گے۔ فرمایا ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ بہترین، اور احسن بھی معنی بہترین، خیر کا معنی بھی بہترین، تاویلا انجام کے اعتبار سے یہ بہترین اللہ کی طرف سے نصیحت ہے، یہ بہترین قانون اللہ نے، بہترین اصول زندگی تمہیں دے دیا ہے کہ زندگی اس طرح گزاری جائے، تمہیں زندگی میں سکون ملے گا، چین ملے گا، تمہیں تمہارا حق ملے گا، فساد فتنے سے تم بچو گے دنیا میں،
اور مرنے کے بعد کامیاب ہو جاؤ گے، جنت ملے گی، جہنم سے تم بچ جاؤ گے۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، انجام کے اعتبار سے اللہ کے آرڈر جو ہے نا تمہارے لیے بہترین ثابت ہوگا۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ جو لوگ نہیں چلتے نا اس کو، تو ان لوگوں کے لیے بہتری نہیں ہے، یہی مطلب ہوا، ان لوگوں کے لیے بدتری چاہیے، ابتری چاہیے، دنیا میں بھی مرنے کے بعد۔ ہاں کتنے لوگ پریشان ہیں، کہاں کس کے پاس جا کے مسئلے حل کرنے، اس میں پیسہ بھی خرچہ ہوتا ہے، ٹائم بھی خرچہ ہوتا ہے، نیند نہیں، وہ نہیں، کیا کچھ مغز ماری ہمارا۔ ایک مرتبہ اگر کورٹ میں تم گئے، لے تاریخ پہ تاریخ دیتے رہتے، تاریخ پہ تاریخ دیتے رہتے، مہینہ جاؤ، مہینہ جاؤ، کتنا مشکل ہے، معمولی بات نہیں ہے، آدمی کا چین سکون غارت ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسا مت کرو، ذالک خیر و احسن تاویلا، اپنے مسئلے سوال کرنے کے لیے قرآن اور سنت کا نالج جو ہے ان کے پاس جاؤ۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کے بتائے ہوئے اس اصول پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا، ہمارے اولاد در اولاد کا خاتمہ اللہ ایمان پر، سنت پر فرمائے۔